تو آج ہمارے سامنے ہے ڈین براؤن کا ناول اوریجن، اور اس پر کچھ دلچسپ مواد بھی ملا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک اور رابرٹ لینگڈن ایڈونچر لگتا ہے نا؟ جی، لگتا تو یہی ہے، لیکن جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں بات ذرا گہری ہے۔ سائنس، مذہب اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ جی بالکل، ان تینوں کا ایک پیچیدہ جال سا بنا ہوا ہے، اور یہ ہمیں انسانیت کے مستقبل پر کافی گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح، اور کہانی کا آغاز ہی آپ دیکھیں اسی تناؤ کو سامنے لاتا ہے۔ رابرٹ لینگڈن، ہمارے جانے پہچانے سمبولوجسٹ، وہ اسپین میں ہے، بلباؤ شہر۔ اچھا، بلباؤ کا گوگنہائم میوزیم، وہ شاندار عمارت؟ جی وہی، وہاں ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے، اور میزبان وہ لینگڈن کا پرانا شاگرد ہے، ایڈمنڈ کرش، جو مستقبل شناس بھی ہے اور ٹیکنالوجی کا آپ کہہ لیں بے تاج بادشاہ۔ اور ایڈمنڈ کرش کوئی معمولی اعلان نہیں کرنے والے، ٹھیک؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سائنس کی مدد سے انسانی وجود کے 2 سب سے بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے ہیں۔ جی ہاں، ہم کہاں سے آئے ہیں، یعنی زندگی کی ابتدا، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، یعنی ہمارا مستقبل۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا، اور یہیں سے سارا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ کرش جیسے ہی اپنی دریافت دنیا کو بتانے لگتے ہیں، چند لمحے پہلے ہی ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو پھر لینگڈن اور میوزیم کی ڈائریکٹر ہیں امبرا ووڈال۔ جی، امبرا ووڈال، وہ دونوں خود کو ایک خطرناک سازش کے بیچ میں پاتے ہیں۔ اب انہیں صرف جان نہیں بچانی، بلکہ کرش کے اس راز کو بھی دنیا تک پہنچانا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اس بات پر کافی زور دے رہا ہے کہ اوریجن براؤن کا اب تک کا سب سے کیا کہیں گے جدید ناول ہے۔ ٹیکنالوجی پر بہت فوکس ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہاں صرف پرانی نشانیاں اور کوڈز نہیں ہیں، یہاں تو مصنوعی ذہانت، کمپیوٹر سیمولیشنز، جدید سائنس کے نظریات، وہ براہ راست ٹکرا رہے ہیں صدیوں پرانے مذہبی عقائد سے، روایات سے۔ جی، اور یہی تصادم، یہی کشمکش کہانی کا آپ سمجھے مرکزی نقطہ ہے۔ یقیناً، اور اس تصادم کی ایک مثال شاید کرش کی دریافت خود ہے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد ایک بہت ہی طاقتور کمپیوٹر سیمولیشن پر تھی، جو بظاہر یہ دکھاتی تھی کہ زندگی خود بخود کیسے شروع ہوئی، یعنی ایبیوجینیسس۔ اچھا۔ اور وہ مستقبل کی بھی پیشگوئی کرتی تھی کہ شاید انسان اور ٹیکنالوجی آپس میں ضم ہو جائیں گے، ایک طرح کا مرجر۔ یہ تو واقعی بہت سے روایتی حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل، متنازع تو ہے ہی۔ اور اس جدید پہلو میں ایک کردار کا ذکر بار بار آ رہا ہے، ونسٹن۔ ونسٹن، جی۔ یہ کوئی عام اے آئی اسسٹنٹ نہیں ہے نا؟ ذرائع اسے کافی ایڈوانسڈ بتا رہے ہیں، تقریباً انسانی سطح پر سوچنے والا، مسائل حل کرنے والا، اور اس میں مذاق کا احساس بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ونسٹن کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ کہانی کو آگے بڑھانے میں لینگڈن کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ صرف ایک ٹول نہیں ہے۔ تو پھر اس سے گہرے سوالات جڑے ہیں اے آئی کے مستقبل کے بارے میں۔ یقیناً، ونسٹن کا کردار اے آئی کی صلاحیتوں پر، انسانیت کے ساتھ اس کے تعلق پر بہت سے سوال اٹھاتا ہے۔ کیا اے آئی صرف ایک آلہ رہے گا، یا یہ خود ایک نئی قسم کی ذہانت بن جائے گی؟ کچھ تجزیے تو اسے ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات اور فائدوں دونوں کی علامت کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحیح کہا، وہ مددگار بھی ہے اور کہیں نہ کہیں تھوڑا پراسرار بھی رہتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، کہانی اسپین میں سیٹ ہے اور خوبصورت مقامات کا ذکر ہے۔ بلباؤ کا گوگنہائم تو ہو گیا، پھر بارسلونا میں گاؤڈی کی ساگرادا فیمیلیا۔ جی، ساگرادا فیمیلیا، کاسا ملا، یہ صرف خوبصورت بیک ڈراپ نہیں ہے۔ تو کیا یہ مقامات بھی کہانی کے تھیم سے جڑے ہیں؟ بالکل، یہ مقامات خود کہانی کے مرکزی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے گوگنہائم جدید آرٹ، فن تعمیر اور ٹیکنالوجی کی علامت ہے۔ اور ساگرادا فیمیلیا؟ وہ تو ایمان، فطرت اور وقت کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ درست۔ تو براؤن ان مقامات کو استعمال کرتے ہوئے آرٹ، سائنس، مذہب، جدت، ان سب کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اسے اور گہرا کرتے ہیں۔ ہر جگہ کہانی کی کسی نہ کسی پہلو سے جڑی ہیں۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں، لینگڈن کی یہ تلاش صرف ایک قتل کا معاملہ حل کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔
یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI اور بائیو ٹیکنالوجی، کیسے ہمارے بنیادی عقائد کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ وہی پرانی جنگ ہے، عقیدہ بمقابلہ سائنس، لیکن نئے ہتھیاروں کے ساتھ۔ بہت خوب کہا، بالکل یہی بات ہے۔ اور جو بنیادی معمہ ہے وہ اب بھی وہی ہے۔ کرش نے آخر دریافت کیا تھا؟ کیا واقعی ان کے سائنسی جوابات انسانی وجود کے راز کھول سکتے ہیں؟ اور کیا ہم بطور انسان ان جوابات کو سننے یا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ناول یہ سوالات اٹھاتا ہے اور ہمارے ذرائع بھی ان پر مختلف زاویوں سے بحث کرتے ہیں۔ کچھ اسے سائنس کی جیت سمجھتے ہیں، کچھ اسے انسانی اقدار کے لیے خطرہ۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی قاری کے لیے کیا چھوڑ جاتی ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے وہ یہ ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں گھستی جا رہی ہے، وہ صرف ہمارے رہنے کا طریقہ نہیں بدل رہی، بلکہ وہ ہمارے وجود کے بارے میں، ہماری شناخت کے بارے میں، کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں، ہمارے گہرے ترین تصورات کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ اوریجن ان سوالات کو ایک سنسنی خیز کہانی میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانیت کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ضم ہو جائیں گے یا اپنی حیاتیاتی شناخت کو ہی برقرار رکھیں گے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔